الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها صدق متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواہ البخاری و مسلم۔ یہ 26 نمبر حدیث ہے اربعین نووی کی۔ اس سے قبل ہم نے الحمدللہ 25 احادیث اس کتاب کی پڑھی ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ 26 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ہر جوڑ پر ہر روز جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ کرنا ہے۔ ہر جوڑ پر یہ لازم ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ ادا کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، مفصل مفاصل ہیں۔ سلامہ یہ ہڈی ہے، ہڈی کو کہتے ہیں، مفصل یہ جوڑ کہتے ہیں، ان پر ہے صدقہ کرنا ہے۔ قطع نظر اس کے ہم باقی مسائل بعد میں دیکھیں، لیکن سب سے پہلے ان جوائنٹس کا، ان جوڑوں کو صرف دیکھیں تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ فرمایا اللہ کی نشانیاں تمہارے ذات کے اندر بھی موجود ہیں اگر تم دیکھنے والے ہو تو۔ افلا تبصرون، تو پھر دیکھتے کیوں نہیں؟ اگر انسان اپنے ذات کے طرف، اپنے جسم کی طرف دیکھے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کو بہت زیادہ نظر آئیں گی، اور ہر ایک نعمت پر غور کرے گا تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی نعمت اس کے سامنے آشکارا ہو جائے گی، اور وہ آدمی اپنے دل سے اور زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر ادا بجا لائے گا۔ وہ بندہ، جو بندہ یہ غور کرے گا ان نعمتوں کے اندر۔ یہاں ذکر فرمایا سلامہ ہڈیوں کا، اور ہڈیوں میں سے بھی بطور خاص وہ جو انسان کے جوڑ ہیں، یا 360 ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، جو بھی انسان کے جسم ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں کہ یہ پورا ڈھانچہ یہ جسم کا کھڑا ہے، جس پر چمڑے کی چادر چڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر ہڈیاں نہ ہوں تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، گھٹنے کمزور ہو جائیں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے تو انسان بستر پر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ کی کاریگری کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کے ہر ایک حصے میں جوڑ بنا دیے کہ انسان چاہے تو پکڑ سکتا ہے، کھول سکتا ہے، ہاتھ کو بند کر سکتا ہے، اپنی مٹھی کو بند کر سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو بالکل سیدھا کر دیتا تو وہ تو قادر ہے۔ ان انگلیوں کے، ان پوروں کو اور ہاتھوں کے ہتھیلی کو اللہ تعالیٰ نے موڑنے والا بنا دیا، ان جوڑوں کو موڑنے والا بنا دیا۔ گھٹنے مڑ سکتے ہیں، ٹانگیں مڑ سکتی ہیں انسان کی، گردن مڑ سکتی ہے انسان کی، ہاتھ گھوم سکتے ہیں انسان کے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ قادر ہے، اگر چاہے تو اس ہڈی کو جو مڑنے والی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لچک پیدا کی ہے، اگر اللہ چاہے قادر ہے، اگر وہ اس کو بالکل اسٹریٹ کر دیتا، اس لکڑی کی طرح، اس لوہے کی طرح سیدھا کر دیتا تو بالکل انسان ایک سیدھے بیٹھے گا۔ کیسے؟ اگر بیٹھنا بھی تو گر کر زمین پر بیٹھے گا، اٹھے گا تب بھی وہ کسی سے سہارا لے کے اٹھے گا، اٹھ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک لقمہ تک نہیں توڑ سکتا اگر اس ہاتھ کی انگلیاں اگر سیدھی اسٹریٹ ہو جائیں تو۔
سبحان اللہ، میں ایک دن کھانا کھا رہا تھا، ایک سفید داڑھی والا آدمی میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن الٹے ہاتھ سے۔ اس کے سیدھے ہاتھ پہ یوں رومال تھا، یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور الٹے ہاتھ سے میں کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی ماشاءاللہ شکل و شباب سے تو نیک دیندار لگ رہا ہے ماشاءاللہ، اور ابھی ہم نے تقریر بھی سنائی، سارا معاملہ ہوا، تو یہ کیسے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے؟ میرے دل میں ایک بات آئی، سامنے جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی دل میں خیال آیا کہ سامنے حضرت صاحب شیخ صاحب جو بیٹھے ہیں ان کے بھی دل میں آیا ہوگا کہ بھائی اتنی بڑی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ یوں رومال سے باہر نکالا، تو اس کی 4 انگلیاں تھیں، یہ 5واں انگوٹھا نہیں تھا۔ اس کی 4 انگلیاں تھیں، اس کا یہ 5واں انگوٹھا نہیں تھا۔ میں کہہ رہا سوچنے میں پڑ گیا، کہنے لگا شیخ صاحب اللہ کی نعمت تو دیکھیں اس انگوٹھے میں، اس کے بغیر میں روٹی کا لقمہ تک نہیں توڑ سکتا، چائے کا کپ تک نہیں اٹھا سکتا، پانی کا گلاس صحیح نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ کی نعمت تو دیکھیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ اس انگلی، اس جوڑ کو موڑنے والا، اس انگوٹھے کو، یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اگر انسان انہی چیزوں پر غور کرے، یہ کمر جو اتنی اللہ نے بنا دی، الحمدللہ انسان جھکتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، کمر موڑ رہی ہے انسان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنا دیے جو کھل رہے ہیں سجدے میں، سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو سیدھا کر دے گا اور سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ وہ چاہ کر بھی چاہیں نا تو سجدہ کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان سے وہ والی استطاعت ختم کر دی کہ وہ سجدہ کر پائیں۔ تو سب سے پہلے نا ان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر صرف اگر غور کرے نا بندہ، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے دل سے، زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر بجا لائے گا کہ اللہ یہ تیری نعمت ہے، اس نعمت کا ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی کیا بدلہ کیا دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے وہب بن منبع ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یعنی ایک آدمی کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس نے عبد اللہ 60 سنہ، جس نے اللہ کی عبادت 60 سال تک کی، 60 سال تک، اور اس کو کہا گیا کہ تم میری رحمت سے جنت میں داخل ہو، تو میری رحمت سے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کو بھی کہا گیا کہ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو، تو اس کے دل میں خیال ایک اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایات جو ہیں ان میں سے ہے، اس نے کہا کہ اللہ میں نے تو تیری 60 سال عبادت کی ہے، اور میں پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے جنت میں، یعنی میری عمل کی وجہ سے میں پھر بھی جنت میں نہیں داخل ہو رہا۔ تو فرمایا کہ یہ جو آنکھ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، تیرے 60 سال کی عبادت صرف اس نعمت کے شکرانے میں بھی پورا نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ایک اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے نا، یہ عبادت تو اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ تو کس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، سر پہ بال ہے، مثال یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ بال جھڑ جاتے ہیں، ایک معاملات ہیں، بال گر گئے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، وہ اپنے ہی بال یہاں سے نکال کے وہ جو کرتے ہیں یہاں سے نکال کے جڑیں لگا دیتے ہیں۔ وہ ذرا میں ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی کیونکہ وہ چل رہے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ یہ سرجری کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، میں اس پر پڑھ رہا تھا۔ تو ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تو یہ آپ یہ علاج معالجہ کرتے ہیں تو اس کا کیا آپ لیتے ہیں؟ تب کی بات جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ایک بال کے اعتبار سے حساب کرتے ہیں کہ ہم کتنے بال لگائیں گے، یار 700 بال لگانے ہیں، 500 بال لگانے ہیں، 2000 لگانے ہیں۔ میں نے کہا کہ میکسیمم کتنا لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کے ایریا کے اعتبار سے ہے، تو کہا کہ ہم 2000 لیں تو ہم تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لیتے ہیں۔ ہاں، میرے کہ بال بھی اپنے وہ بھی یہاں سے نکال کے یہاں لگانے، اس کے بھی 2 لاکھ لینے ہیں۔ میرے رب کی قدرت تو دیکھیں، اتنے فری میں بال دے دیے ہیں سر میں، کبھی کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ بال بھی اگر لگوائے تو اس کے بھی پیسے، وہ بھی اپنے ہی ہیں، لیکن یہاں سے نکال کے یہاں لگانے ہیں، اس کے بھی پیسے دینے ہیں۔ ہاں یہ ہوا چل رہی، پنکھے کی ہوا لے رہے ہیں، قدرت ہے اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ ہوا جو ہم دن رات لیتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو کم از کم اللہ کی یہ نعمت جو انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اپنی ذات میں یہ نعمتیں موجود ہیں، تو ان پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے، سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات۔ تو فرمایا لہٰذا اس بندے پر یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے،
ہر ہڈی ہر جوڑ پر اس پر صدقہ کرنا ہے۔ اب صدقہ کیسے کرے گا؟ اگر روزانہ صدقہ دینا شروع کرے گے 360 روپے 360 دینا شروع کر دیا تو روزانہ تو اس کی تنخواہ تو اسی میں چلی جائے گی، اسی میں تنخواہ اس کی پوری ہو جائے گی۔ لیکن قربان جاؤں اس شریعت پر کہ شریعت نے کتنی بڑی آسانی کر دی۔ کہا صدقہ مال سے بھی کر سکتے ہو، صدقہ عمل سے بھی کر سکتے ہو۔ عمل سے کیسے صدقہ کریں؟ پھر شریعت نے وہ اعمال بتائے کہ جی یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں سبحان اللہ جن کے ذریعے آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر مہربانی کر دی، صرف مال کا صدقہ نہیں رکھا کہ یہ مال کا صدقہ ہے تو صدقہ ہے وغیرہ نہ کوئی اور صدقہ نہیں، صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ میں نے کہا کس کس نعمت کی طرف انسان غور کرے نا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں، اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے، کہ فرمایا ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ وہ بندے تجھے اللہ کریم سے کس ذات نے دور کر دیا، اس اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ ذرا کوئی دیکھے تو صحیح نا، آج ہاسپٹل میں جائے ذرا دیکھے کس طرح کتنے لوگ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ نمبر 2 اس حوالے سے آتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ صدقہ ہے۔ آئیے ذرا ان کو پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ ہر ہڈی ہر جوڑ پر انسان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ کل یوم، ہر دن تطلع فیہ الشمس، یعنی جس دن سورج طلوع ہوتا ہے اس 24 گھنٹے میں آپ نے صدقہ کرنا ہے اس دن کے اندر۔ اچھا بھائی کیسے صدقہ کریں؟ اب صدقہ کرتے جائیں تو مال ہی ختم ہو جائے، تو کہا مال کا بھی صدقہ ہے وہ تو ہے ہی ہے جانتے ہیں، لیکن اور بھی صدقے کی صورتیں ہیں۔ وہ کیا؟ فرمایا تعدل بین اثنین صدقہ، 2 بندوں کے درمیان عدل و انصاف کر دو، یہ صدقہ ہے۔ کیسے؟ تھوڑی سی مثال یعنی بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، زیادہ لمبی اس میں بات نہیں کریں گے۔ یہ اوپر کی لیول پر بھی ہے اور نیچے کی لیول پر بھی ہے۔ کیسے؟ یہ مسئلہ تعدیل بین اثنین صدقہ، 2 بندوں کے درمیان میں عدل و انصاف کرنا، یہ جج لوگوں کا کام بھی ہے، حاکم لوگوں کا بھی کام ہے۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں، لوگوں کے درمیان وہ عدل و انصاف کریں گے، یہ ان کا صدقہ شمار کیا جائے گا۔ اجر باقی ہے لیکن یہ ان کا اجر و ثواب میں صدقے کا شمار کیا جائے گا 2 لوگوں کے درمیان۔ انہیں جو قاضی ہے، جو جج آدمی ہے، جو 2 لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، یہ اپنے آپ کے لیے بھی خیر کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی خیر کر رہا ہے۔ اپنے ساتھ خیر کیا کر رہا ہے؟ خیر اپنے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو مانا اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیا، اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ نمبر 2، اس نے لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف کیا جس سے لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگوں کے درمیان جو ظلم کی ایک صورت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ احسان اس کے لیے اپنی ذات کے لیے بھی ہے، یہ احسان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ تو اوپر کے سطح پر تھی۔ آج ہم نے یہ عدل و انصاف کا نام تو لے لیا ہے لیکن عدل و انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، در حقیقت ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر دیکھیں عدل و انصاف کے درمیان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، چپلیں گھس جاتی ہیں، عمریں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی پیڑھی ختم ہو جاتی ہے، دوسری پیڑھی آنے لگ جاتی ہے اور وہ کیس ختم نہیں ہوتے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے اس منصب پر کھڑا کیا ہے، اس منصب پر بٹھایا ہے جس کرسی پر عدل و انصاف کرنے کے لیے، آج لوگوں کو چکر پہ چکر سنوائیوں پہ سنوائیاں ڈالتے جا رہے ہیں، آج یہ نہیں آج وہ نہیں ہے۔ غریب آدمی کی جتنی وہ ضرورت تھی اس سے زیادہ اس نے ٹرپل پتہ نہیں کتنے 10 گنا زیادہ اس نے خرچہ کر لیا ہوتا ہے لیکن اس کی جان نہیں چھوٹی ہوتی۔ وہ ایک بڑی مشہور بات ہوتی ہے نا کہ جب ایک بوڑھے آدمی نے کئی سالوں کے بعد اس کا کیس جیت کر جج نے اس کو کہا مبارک ہو تم کیس جیت گئے، مبارک ہو آپ کیس جیت گئے، تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اتنے سالوں کے بعد آج میں کیس جیتا ہوں تو مجھے تو ہمارے تھانے کے صوبیدار نے کہا تھا کہ 1000 روپیہ دے دو میں کام سلٹا دوں گا تمہارا۔
یہ تو 10 سال پہلے اس نے مجھے کہہ دیا تھا 1000 روپیہ دے دو کام سلٹا دوں گا، وہ میں نے دیا نہیں تو 10 سال کے چکر لگ گئے مجھے۔ تو ہمارا عدل و انصاف تو یہ ہے کہ چپلیں گھس جائیں، عمریں ختم ہو جائیں، کہ عدل و انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ترازو لٹکانے اور دکھانے کا ہے، حقیقت میں کوئی چیز نہیں۔ نمبر 2، عدل و انصاف عام دو بندوں کے درمیان بھی ہے۔ فرمایا کہ عدل و انصاف کرو، ان تعدلوا، یہ عدل و انصاف کرو اپنے ذات کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے درمیان بھی، یعنی اگر معاملہ آپ کے اور دوسرے آدمی کے درمیان میں ہے تو عدل و انصاف کا پہلو مت چھوڑو، یہ نہ سوچو کہ یہ مجھ پر بات پڑ رہی ہے، نہیں، عدل ہے تو پھر بات کھل کے کہہ دو، میرا بھائی ہے اور دوسرا ہے، عدل و انصاف ہے تو بات سیدھی کر دو، عدل و انصاف سے کام لے لو۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ کہہ دیا ہے شریعت نے کہ اپنے اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرو، اگر اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا مجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ قریب ہے، میں اس کو زیادہ جائیداد دیتا ہوں، یہ دور ہے، یہ مجھ سے میرے قریب نہیں ہے، میں اس کو جائیداد سے محروم کر دوں، تو یہ بھی عدل و انصاف کے منافی ہے۔ دو بندوں کے درمیان میں صلح کروا لینا، عدل کروا لینا، یہ بھی صدقے میں شمار ہے۔ ہمارا کام تو اس سے کچھ بڑھ کر ہی نظر بنی ہوگی، عدل کیا ان کے درمیان میں جھگڑا کروا دیتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں دونوں لڑتے رہیں گے تو بہتر ہے، لڑتے رہیں گے تو بہتر ہے، عدل و انصاف کیوں کریں گے۔ یہ تھی پہلی صورت جو شریعت نے بتائی۔ پھر فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، یہاں پر شریعت نے کہا کہ آپ کسی آدمی کی مدد کرو، کیسے؟ اس مدد کی صورت کو بیان کیا، فی دابتہ تحملہ علیہا، مثال کے طور پر اس کے دو معنی ہیں کہ ایک آدمی بوڑھا آدمی ہے، سواری پر بیٹھ نہیں پاتا تو آپ اس کو بٹھائیں، بچہ ہے بیٹھ نہیں پاتا تو اس کو پکڑ کے بٹھائیں، اس کی مدد کریں اس سواری پر بیٹھنے کی، ایک تو وہ ایک صورت ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار بوڑھا آدمی اوپر چڑھ نہیں پاتا، بیٹھ نہیں پاتا، تو اس کے ہاتھ کو پکڑا اور آرام سے بٹھا دیا۔ کوئی بیمار آدمی ہے نہیں بیٹھ پا رہا، اس کو بٹھا دیا، بچہ ہے کوئی نہیں بیٹھ پا رہا، اس کو بٹھا دیا ہم نے، ایک تو صورت یہ ہے۔ فرمایا کہ فتحملہ علیہا، ایک تو یہ کہ اس کی جو سواری پہ بیٹھ رہا اس کو بٹھا دو، دوسرا یہ کہ اپنی سواری پر اس کو، کوئی بندہ راستے سے جا رہا ہے، بچہ ہے یا کوئی ایسا آدمی جانتے ہیں آپ اس کو جس کی ضرورت ہے، پیدل جا رہا ہے، آپ اس کو بٹھائیں اپنی گاڑی پر لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی صورت نظر آنے لگتی ہے کہ شیخ صاحب ہم تو خیر کے نیکی کے چکر میں آگے جا کے وہ پستول دکھا دے، وہ ہماری گاڑی لے کے چلا جائے، اب ہم کیا کریں؟ یعنی ایک تو صورت یہ بھی، یعنی ایسا حال ہو گیا ہے کہ نیکی کرنا بھی بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ وہ نیکی کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں وہ کیسا آدمی ہے۔ تو بہرکیف اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ یہ نیکی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھائیں اور اس کو جہاں جا رہے ہیں، جائے تو رہے ہیں ویسے بھی اپنی گاڑی میں، اگر بائک پہ ہیں، کار پہ ہیں، تو اس کو بھی ساتھ بٹھائیں تاکہ اس کا بھی سفر آسان ہو جائے، اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے گاڑی پر بٹھایا ہے اور وہ اگلا بندہ پیدل جا رہا ہے، وہ تو قادر ہے کہ مجھے بھی چاہتا تو میں بھی پیدل چلتا رہتا، یہاں پر روڈ پہ ایسے جاتا رہتا، لیکن میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے، تو اس احسان کا یہ معاملہ ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ میں اس احسان کے بدلے اس بندے کو اس گاڑی پر بیٹھاؤں اور میں جا رہا ہوں اس راستے ہی پر تو اس کو آگے چھوڑ دوں۔ آگے فرمایا او ترفع له علیہ متاعہ صدقہ، ایک تو یہاں تو اپنے سواری پر اس کو بٹھاؤ صدقہ ہے۔ نمبر 2، یا پھر وہ اپنے سامان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ہوتا ہے نا کوئی بندہ سامان اپنی گاڑی پہ یا کسی پر رکھ رہا نہیں اٹھ رہا اس سے، تو فرمایا کہ ترفع له علیہ متاعہ، اس کے سامان کو اٹھانے میں اس کی کوشش کریں، وہ اپنی اس جگہ پر رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی ہیلپ کر دیں، کوئی چیز اٹھوا دی، کوئی چیز رکھوا دی، کوئی چیز اتارنا چاہ رہا ہے نہیں اتار پا رہا، ہاتھ دے دیں۔ کبھی کبھار آپ دیکھا کہ راستے میں کسی کی گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے، دھکا دے دے، گاڑی سائڈ پہ کر دے تاکہ وہ بھی پریشانی سے بچ جائے۔ اگر سمجھتے ہیں کہ دھکا دینے سے اس کی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں صدقے میں شمار ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک چند صورتیں شریعت نے بتائی ہیں، وگرنہ صدقے کی ساری صورتیں موجود ہیں اس کے اندر۔ آگے فرما دیا والکلم الطیبۃ صدقہ، والکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، فرمایا کہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے،
یہ اچھی بات کیا ہے؟ دنیا میں جس کو اچھی بات کہتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ فرمایا زبان سے اچھی بات کر دینا، کسی کو خیر کی بات کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ کیسے؟ آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنی نیکی، اپنا کیا ہوا صدقہ ضائع مت کرو۔ کس طرح؟ بالمن والاذی۔ من والاذی کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے ایک، یا پھر لوگوں پر احسان جتلاتے ہوئے۔ کہیں بھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ میں نے تم پر مہربانی نہیں کی تھی، میں نے تم پر یہ احسان نہیں کیا تھا، بات بات پر اس کو اپنا احسان یاد کرانا، کبھی غصہ کہا جائے تو کہتے ہیں یہ احسان فراموش ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقے کو ضائع مت کرو، دینے کے بعد زبان سے ایسی بات کرتے ہو کہ اگلے کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہارے دیے ہوئے صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کہا اس سے بہتر کچھ اور بھی ہے، وہ کیا؟ فرمایا قول معروف، قول معروف، اچھی بات کر دو کسی کے ساتھ، مسکرا کے کسی سے بات کر دو، قول معروف خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے کئی گنا بہتر ہے جس صدقے کے اندر لوگوں کو تکلیف دیتے پھرتے ہو، اس سے یہ بات کرنا بہتر ہے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ صدقہ کرنا کیسے ہے؟ بات کرنا، اچھی بات کرنا۔ اچھی بات کے اندر کیا ہے؟ الامر بالمعروف، کسی کو اچھی بات بتا دی، کسی کو کوئی بھی خیر کی بات بتا دی، یہ صدقہ ہے۔ ایک جو بتا دیا یہ صدقہ ہے، پھر جو بندہ عمل کرے گا وہ الگ سے اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ایک خیر کی بات صرف بتا دینا یہ صدقہ ہے، پھر جو بندہ اس خیر کے کام پر عمل کرے گا، جب تک کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب تب تک آپ کو ملتا رہے گا۔ لیکن یہ صرف بتلانا بھی صدقہ ہے انسان کی طرف سے۔ اسی طرح وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، کسی آدمی کو کسی غلط کام سے، بری عادت سے روک دینا، منع کر دینا، بھائی یہ بات درست نہیں ہے، یہ روک دینا آپ کا اس عادت سے اس کو، یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی لمبی فہرست چلی جاتی ہے۔ ہم معاشرے کے اندر جہاں پر رہ رہے ہیں، ہمیں ہر طرح سے ہر لوگ، آج کل ایک بھی بڑی بات، یہ بھی بڑی بات ہے کہ بھائی ہر ایک کو پتہ ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ باتیں تو سب کو پتہ ہے، کیا کوئی نہیں جانتا؟ سب کو پتہ ہے، اب کہنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، اگر سب کو پتہ ہے تو پھر یہ تو نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، پھر قرآن مجید کے یہ حکم کہاں جائے گا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دہانی کریں، نصیحت کریں، یہ یاد دلانا، نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دے گا۔ اگر یہ کہتے پھریں کہ جی سب کو پتہ ہے تو پھر تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ نہیں، آپ خیر کی بات بتا دیں، جو ذمہ داری ہے، آپ برائی سے روک دیں، یہ ذمہ داری ہے، باقی آپ اس کو چلائیں، اس پر اس سے پکڑ کے روک لیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، نہ ہی ہمارے بس کی بات ہے۔ یہ تو وہ کریں جن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے، تو جو کام ہمارے ذمہ ہیں ہم اس کو کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کر دی، فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم کانوا لا یتناہون عن منکر۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی، کس پر؟ علی لسان داود و عیسی بن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ان پر لعنت کی۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر ان فعلوہ، نہ تو وہ خود اس سے رکتے تھے، نہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے۔ نہیں بھئی ہمارا کیا اس کو پتہ نہیں کہ شراب پینا حرام ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ سود کھانا حرام ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ رشوت کھانا حرام ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ ناحق کسی کا مال دبا دینا حرام ہے؟ پتہ ہے، لیکن میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو دوبارہ نصیحت کریں، دوبارہ اس کو سمجھائیں۔ یہ بار بار ہمیں شریعت
اسی چیز کی دعوت دے رہی ہے۔ اسی لیے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں بہترین امت اسی لیے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات، اچھی بات بتاتے ہو اور برائی سے ان کو روکتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں الکلمۃ الطیبہ صدقہ، یہ صدقے کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ آپ گئے السلام علیکم، صدقہ ہے۔ کسی سے مسکرا کر حال پوچھ لیا، بھائی آپ خیریت سے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات کہہ دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کی بات نہیں، کوئی بھی ویسے اچھی مناسب بات آپ نے کسی کو کہہ دی اور وہ بندہ اس بات سے خوش ہوا، آپ کی بات سے، الحمدللہ۔ میں نے کہا وہ لطیفے والی بات نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت بات اور آپ نے کوئی خوشی کی بات اس کو بتائی، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سلام کرنا صدقہ ہے، قول معروف، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ آگے یہ بھی فرما دیا وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، کہ فرمایا ہر ایک قدم جو مسجد کی طرف چل کے جاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک ایک قدم جو چل کے انسان ہے، ایک تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، نمبر ایک، نمبر دو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اور انسان کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، نمبر تین یہ بھی ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سوچیں کتنا گھر ہمارا دور ہے اور کتنا نزدیک ہے، آتے جاتے۔ ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، بنو سلمہ، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبی کے قریب کچھ گھر ہیں جو خالی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی مسجد کا پڑوس ہے، مسجد کا پڑوس، آج لوگ بھاگتے ہیں کہ لاؤڈ کے اسپیکر کی آواز تنگ کرتی ہے، اذان کی آواز تنگ کرتی ہے۔ اگر اذان کی آواز تنگ کرتی ہے تو پھر مومن کس بات کا رہ گیا؟ مومن کس بات کا رہ گیا؟ جس کو اللہ یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لاؤڈ اسپیکر فل کھولا ہوا ہے، کسی کے گھر میں بندے سوئے ہیں اور اتنے زور سے، تو اسپیکر اوپر ہونے چاہیے کہ کسی کو دل آزاری بھی نہیں ہو، اذان سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن اتنا آواز بھی اس کا تیز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور مسجد کے انتظامیہ کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس طرح کہ لوگوں کو تکلیف نہ دیں، کہ لاؤڈ اسپیکر کو بالکل لوگوں کے گھروں کے اندر جو 7 8 نیچے ان کے برابر میں گھر ہیں، لاؤڈ اسپیکر بالکل نیچے جھکا ہے، وہ جیسے لاؤڈ اسپیکر چلتا ہے کہ بچہ اگر نیند میں بھی سویا ہو تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، چیخیں مارے گا کہ اتنی آواز، زوردار آواز آئی کہاں سے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ اس کی آواز اوپر ہونی چاہیے تاکہ آواز پھیلے، کسی ایک جگہ پر نہ گرے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی ان بنو سلمہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مسجد کے قریب گھر خالی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ وہ گھر خرید کے وہاں پر رہنے لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور آ کے کہا دیارکم تکتب آثارکم، آپ نے فرمایا تم اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، یہیں پر رہو۔ کیوں؟ جتنے قدم بھر کے تم مسجد کی طرف آتے ہو، تکتب آثارکم، تمہارے ایک ایک قدم پر تمہارا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور صدقے کا تمہیں ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ فرمایا کہ میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ آپ نے فرمایا اولا کثرت الصلاۃ، کثرت الخطا الی المساجد، کثرت الخطا الی المساجد، کہ فرمایا کہ آپ جتنے قدم کثرت سے بھر کے آئیں گے اتنا آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھی پھر اگلی نماز کا انتظار ہے کہ اگلی نماز ہو تو میں نماز پڑھ لوں، یہ انتظار کرنا تمہارے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تیسرا یہ کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ انسان سردی ہے یا گرمی ہے اس کے باوجود بھی مکمل صحیح طور پر وضو کرتا ہے، یہ صحیح طور پر وضو کرنا سردی کے دنوں میں، فرمایا کہ یہ بھی اس کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث۔ اگلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقے میں شمار ہے، آپ نے فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ پتہ نہیں اس حدیث پر لگتا ہے ہمارا تو عمل نہیں ہے،
اس حدیث کے اس ٹکڑے پر تو لگتا ہے ہمارا تو بالکل عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم تو دن رات صبح شام لوگوں کو تکلیف ہی دیتے رہتے ہیں، روڈ کے حوالے سے، تقریر راستے کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ گھر کی دیوار ہی روڈ پہ اوپر ڈالنی ہے، تو بھائی جو آپ نے گاڑی لی ہے وہ کہاں کھڑی کرنی ہے؟ دکان ہی 5 فٹ آپ نے باہر نکال دی ہے روڈ کے اوپر، اور آگے سے اور آپ نے پارکنگ لگا دی ہے روڈ پہ۔ کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، لوگ گھر دھوتے ہیں۔ میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں، لوگ گھروں کی صفائی کر کے گھر دھوتے ہیں، بڑی بڑی صفائی کرتے ہیں، کیا خاک صفائی کرتے ہیں؟ ایسی صفائی سے نہ صفائی کرنا بہتر ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ گھر دھویا جا رہا ہے اور پوری سڑک پانی سے بھر گئی، اور ماشاءاللہ یہاں کی سڑکیں بھی کھڈے کا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں پر کھڈا ہے۔ اچانک اس کھڈے کے اندر کوئی پیدل چلنے والا، کوئی گاڑی والا، کوئی بائک والا، کتنی تکلیف میں آتا ہے آدمی۔ لیکن مجال ہے کہ کسی کو یہ بات ذہن میں آتی ہو کہ میرے اس کام سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ درمیان میں گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جہاں دل آ جائے بس والے کو روک دیتے ہیں، بس والا بس روک دیتا ہے، رکشے والا رکشہ روک دیتا ہے، اور بائک والے کی بائک اگر راستے پہ خراب ہو جائے نا تو اس کا بھی بس چلے تو درمیان روڈ پہ بائک کا ٹائر بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے بھائی سائڈ پہ کر دو یار، ہزاروں لوگ آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ نہیں، تو یہ فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اگر صدقہ چاہتے ہیں تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس بندے کو دیکھا جو جنت میں اچھل کود کر رہا تھا، خوشی سے اچھل کود کر رہا تھا جنت کے اندر۔ میں نے اس بندے کو دیکھا، اس کا کام کیا تھا؟ اس نے کون سا بڑا کام کیا؟ فرمایا اس نے کام یہ کیا کہ وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ کوئی ایسی کانٹے دار جھاڑی تھی، کوئی چیز تھی، ٹہنی تھی جو لٹکی ہوئی تھی، اس میں کانٹے تھے، آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے کہا یار لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، چلو اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو۔ سبحان اللہ، اس نے وہ جھاڑی، وہ جو کانٹے دار جھاڑی تھی وہ کاٹ دی، اور اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی نیکی کی قدردانی کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ بھائی ایک ٹہنی یا کاٹنے سے جو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، آج کل تو ہمارے جان بوجھ کے کھڈے کھودے ہوئے راستے میں، ہاں دیکھ لیں جا کے، ہمیں یہ نہیں کیا پتا، راستوں پہ کھڈے کھودے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ کھدائی کرنا بڑا آسان کام ہے، وہ کر لیتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد اس کو بھرائی کوئی نہیں کرتا۔ ہزاروں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی مستضاد بات ہے کہ اتنے ہزاروں لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ بھی زبان سے بات نہیں کرتے، بڑے صابرین آدمی ہیں۔ یعنی ہمارے مزاج میں ڈال دی گئی یہ بات کہ زندگی ایسے ہی گزارنی ہے، بھائی ایسے ہی گزارنی ہے۔ تو نہیں، اللہ کے لیے ہم سب کو اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ان سے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا تمیت الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، میں نے کہا ہم کیا کریں، ہم تو ہوٹل ہی دکان روڈ پہ بنا دی ہم نے، ہوٹل اندر کیا اتنی 2 فٹ کی دکان اندر ہے، وہ 12 فٹ کی دکان اس نے دکان باہر روڈ پہ بنا دی، اس نے پائپ لگا دیے، وہ انہوں نے بلاک لگا دیے پکے کہ کوئی یہاں سے گزر نہیں سکتا۔ یار یہ تو ساری ناانصافی اور ظلم اور زیادتی ہے، لوگوں کو تکلیف دینی ہے، جو اللہ کے یہاں اس کا سوال ہوگا ہر ایک سے، وہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ تو دیکھیں بھائی، اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان غلط چیزوں سے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، سب مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچائے۔ یہ سارے اعمال بتا دیے گئے کہ یہ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس جو ہڈی پر آپ پر یا جوڑ پر صدقہ ہے، اس طرح آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کی جگہ پر اگر آپ صبح 2 رکعت اشراق کے وقت 2 رکعت کی نماز پڑھ لو تو یہ ان 360 صدقے کے مقابلے میں یہ 2 رکعت کافی ہیں۔ 360 رکعت کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ اشراق کے وقت 2 رکعت پڑھ لے تو یہ 360 صدقے کے برابر یہ 2 رکعتیں ہیں۔ تو
تو اب دیکھیں یا صبح 2 رکعت پڑھ کے وہ 360 کا صدقہ پورا کر لیں، یا پھر سارے دن میں بیٹھ کے مال خرچ کریں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ صدقے کی کچھ صورتیں مختلف انداز میں آپ نے بیان فرما رہی ہیں، اس طرح صدقہ کر کے اپنے جان کا، اپنے اعضاء کا یا اپنے ہڈی یا جوڑوں کا صدقہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔